آگ لگا دی گئی، اراضی کے ریکارڈ کو بھسم کر دیا گیا، اور میں آج تک نہیں بھول سکتا کہ لوگ کیسے آگ کے خوف سے عمارت سے چھلانگ لگا رہے تھے اور موت کو گلے لگا رہے تھے۔ یہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں۔ کتنی دفعہ ہمارے سرکاری محکموں میں آگ لگی، جس روڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس روڈ میں کسی اور عمارت کی وائرنگ میں تو کبھی اسپارکنگ نہیں ہوئی۔ اس کی فورینزک رپورٹ آپ کھول کے پڑھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی جانوں کی پرواہ نہ کی۔ یہ جو 2,23,000 ایکڑ تھا، یہ 2,23,000 گواہیاں ہیں پچھلی حکومتوں کی نااہلی کے اوپر، ان کی ملی بھگت کے اوپر اور قبضہ مافیا کے اوپر۔ اور اس قبضے سے کیا ہوا؟ ہماری دھرتی جس پہ ہم نے جنگلات کو ختم کر دیا اور ہمارا فارسٹ کور تیزی سے نیچے آ رہا، نہ انہوں نے اس دھرتی کا خیال کیا، نہ انہوں نے ان بزرگان دین کا خیال کیا جن کے لیے زمین وقف کی ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے خیال کیا انسانی جانوں کا۔ مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک شعر یاد آ رہا ہے جو لگتا ہے کہ شاید انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ چمن پہ بس نہ چلا ورنہ یہ چمن والے، ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ 2,23,000 ایکڑ غیر قانونی قبضے میں ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایت کی اور وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ یہ قبضہ فوری چھڑائیں۔ اور میں آپ کو یہ اچھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ اس 2,23,000 میں سے 1,88,000 ایکڑ زمین واگزار کرائی جا چکی ہے۔ اس میں 4,000 ایکڑ شہری زمین کے ہیں اور باقی دیہی زمین کے ایکڑ ہیں، اور اس کو واگزار کرانے میں ہمارا محکمہ مال، ہماری ضلعی انتظامیہ، محکمہ ہمارا اینٹی کرپشن اور پولیس، ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس میں ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے، ایک انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے جس سے ہم روز کی بنیاد پہ یہ ٹریک کرتے ہیں، اور اس سے ہماری معیشت کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ان زمینوں سے سرکار کو ریونیو آئے گا، ہمارے جنگلات کو بھی فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کے ریٹ آف دا گورنمنٹ انفورس ہوگی۔ جو قانون توڑتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس امر نے یہ ثابت کیا کہ آپ کتنی قلیل مدت میں دہائیوں کا گند صاف کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس کی نشاندہی اور اس کو واگزار کرانے میں صرف 3 سال لگا، اور اس 3 سال میں دہائیوں کا گند صاف کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر نیتیں صاف ہوں تو پورا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ اب آگے بڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ یہ جو بقایا 35,000 ایکڑ ہے، اس کو اگلے 5 ہفتے کے اندر واگزار کرا لیا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے تمام سرکاری زمین جس پہ لوگ قابض تھے اس کو خالی کرا دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں قریباً 43 لوگوں کے نام ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے یا تو وزراء تھے یا اسمبلی ممبر تھے یا وہ لوگ تھے، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور سب کے خلاف جو بھی ملوث تھا کارروائی ہوگی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو شیطانی گٹھ جوڑ ہے
یہ جو ٹرائکا ہے سیاسی عناصر کا، سرکاری اہلکاروں کا اور قبضہ مافیا کو، اس کو کیسے توڑنا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ کون کہاں ختم ہوتا ہے اور کون کہاں شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قبضہ مافیا کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سیاسی عناصر کے بارے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا موقف بہت صاف ہے اور کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ لیکن سوال جو اٹھتا ہے کہ کیا سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام ہو سکتا تھا؟ یہ لوگ جب خود اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں، اپنے پلاٹ خریدتے ہیں، تو ہر ہفتے ان کا دل ہوتا ہے کہ جا کر اپنے پلاٹ کو دیکھیں۔ اپنی زمین کی اتنی حفاظت اور عوام کی امانت میں اتنی خیانت، یہ لوگ اگر نہیں ملے ہوئے تھے تو اس قدر غفلت کیوں تھی؟ ان کو رات کو نیند کیسے آتی تھی؟ کیسے یہ 2.25 لاکھ ایکڑ ان کی ناک کے نیچے لوگ قبضہ کر گئے اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی؟ ناظرین، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اپنی گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت کی روشنی میں 2 لاکھ